حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ وغیرہ ہم دسیوں مسلمانوں کے ساتھ قریش کے ہاتھوں سخت اذیتیں برداشت کی۔ انہوں نے اپنے اہل مکہ کی طرف سے ایسی مصیبتیں جھیلیں، اگر وہ پہاڑ پر نازل ہو جاتی تو اسے بھی پاش کر دیتی، لیکن انہوں نے رائے خدا میں پیش آنے والے ان تمام علائم و مصاب کو نہایت خندہ پیشانی اور صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جنت کی راہیں مکارہ اور تکلیف دہ باتوں سے ڈکی ہوئی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرمت فرمائی تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ ہجرت کا یہ سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معیت میں کریں گے، لیکن قریش کو کسی طرح ان کے اس ارادے کی بھنک مل گئی اور انہوں نے ان کو اپنے پاس اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے زبردستی روک دیا اور ان کی نگرانی کا سخت انتظام کر دیا تاکہ وہ تجارت میں کمائی ہوئی دولت اپنے ساتھ لے کر ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کسی مناسب موقع کی طاق میں تھے جس سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کا ساتھ پکڑ لیں، مگر انہیں اس میں کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ ان کی نگرانی کرنے والے ہر وقت ان کی طرف سے ہوشیار اور چکنے رہتے تھے۔ اس لیے اب ان کے پاس سوائے اس کے کوئی دوسرا چارہ نہ تھا، وہ اس کے لیے کسی میلے کا سہارا لیں۔ چنانچہ ایک سرد رات میں انہوں نے پاخانے کے بہانے بکثرت بحر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ پاخانے سے آ کر فوراً ہی اس کے لیے واپس لوٹ جاتے۔ وہ نگرانی کرنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ انہیں بار بار رفع حاجت کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یہ حال دے کر ان کی نگرانی کرنے والوں میں سے ایک نے کہا، خوش ہو جاؤ، لات اور عزا نے اس کو دست میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ مطمئن ہو کر اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے اور اپنے آپ کو میٹھی نیند کی آغوش میں ڈال دیا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ان کے درمیان سے نکلے اور مدینہ کی طرف چل پڑے، لیکن ان کو روانہ ہوئے ابھی کوئی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ان کی نگرانی کرنے والوں کو ان کے نکل جانے کا پتہ چل گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے، اچھل کر اپنے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کے پیچھے انہیں سرپٹ چھوڑ دیا تاکہ جلد از جلد ان کو پکڑ لیں۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ ان کے تعاقب کیے جا رہا ہے تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر زمین پر پھیلا دیے اور کمان کی تاند چڑھاتے ہوئے بولے، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایک بہترین تیر انداز اور بے مثل نشانہ باز ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ واللہ تم لوگ اس وقت تک میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے جب تک میں ہر تیر سے تم میں سے ایک آدمی کو قتل نہ کر دوں۔ پھر میں اس وقت تک تلوار سے تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم تم کو اپنی جان اور مال دونوں چیزیں بچا کر نہیں لے جانے دیں گے۔ تم مکہ میں ایک مفلس کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے اور یہاں رہ کر تم نے کافی دولت جمع کر لی ہے۔ اگر میں اپنا مال تمہارے لیے چھوڑ دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں۔ انہوں نے کہا، تب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے گھر میں اس جگہ کی نشاندہی فرما دی جہاں انہوں نے اپنا مال رکھا تھا، اور انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور جا کر بتائی ہوئی جگہ سے مال لے لیا۔ اس کے بعد حضرت صہیب تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ کی سمت چل پڑے۔ وہ اپنے دین کو کافروں سے بچا کر اللہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ انہیں اپنے اس محل کا جاننے کا کوئی افسوس نہیں تھا جس کے کمانے میں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کی تھیں۔ دوران سفر جب بھی ان کو تکان محسوس ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ان کے لیے محمیز کا کام دیتا اور ان کی چستی و توانائی عود کار آتی۔ وہ لگاتار چلتے رہے۔ جب وہ قبا پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ابو یحییٰ، یہ بیخ تمہارے لیے بہت نفع بخش رہی۔ ابو یحییٰ، یہ بیخ تمہارے لیے بہت نفع بخش رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فکرے کو 3 بار دہرایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ملنے والی اس خوشخبری کو سن کر ان کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا اور انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں کسی کی رہنمائی نہیں جو آپ کو اس بات کی خبر دیتا۔ خدا کی قسم، آپ کو یہ بات جبریل کے سوا کسی نے نہیں بتائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی بھی کامیاب رہی اور وہی آسمانی نے اس کی تصدیق کر دی اور حضرت جبریل نے اس کی شہادت دی، جیسے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب رومی جو صحابی رسول تھے، عظیم صحابی رسول، ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے، یہ ان کی زندگی کے مختصر واقعہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔